اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم واللہ یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم ما ننسخ من آیات او ننسها نأتی بخیر منها او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر الم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ آج ہم اس ویڈیو میں جو ہے آیت سورہ البقرہ کی آیت نمبر 104 سے 114 113 تک کا مطالعہ کریں گے۔ اب ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اہل کتاب گفتگو کے وقت پیغمبر اللہ کے پیغمبر سے رائنا نہ کہا کرو، انظر نہ کہا کرو، اور خوب سن رکھو، اور کافروں کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ جو لوگ کافر ہیں، اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر تمہارے پروردگار کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مخصوص کر لیتا ہے، اور اللہ بڑے فضل کا مالک ہے۔ ہم جس آیت کو منسوخ کر دیتے ہیں یا اسے فراموش کر دیتے ہیں تو اسے بہتر یا ویسی ہی اور آیت بھیج دیتے ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ ہر بات پر قادر ہے؟ تمہیں معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی دوست اور مددگار نہیں ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے پیغمبر سے اسی طرح کے سوال کرو جس طرح کے سوال پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کیے گئے، اور جس شخص نے ایمان چھوڑ کر اس کے بدلے کفر لیا وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ بہت سے اہل کتاب اپنے دل کی جلن سے یہ چاہتے ہیں کہ ایمان لا چکنے کے بعد تم کو پھر کافر بنا دیں، حالانکہ ان پر حق ظاہر ہو چکا ہے۔ تو تم معاف کر دو اور درگزر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا دوسرا حکم بھیجے۔ بے شک اللہ ہر بات پر قادر ہے، اور نماز ادا کرتے رہو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو بھلائی اپنے لیے آگے بھیج رکھو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے۔ کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہارے سب کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودیوں اور عیسائیوں کے سوا کوئی بہشت میں نہیں جانے لگا۔ یہ ان لوگوں کے خیالات باطل ہیں۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ اگر سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ ہاں، جو شخص اللہ کے آگے گردن جھکا دے، یعنی ایمان لے آئے، اور وہ نیکوکار بھی ہو، تو اس کا صلہ اس کے پروردگار کے پاس ہے، اور ایسے لوگوں کو قیامت کے دن نہ کسی طرح کا خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔ اور یہودی کہتے ہیں کہ عیسائی رستے پر نہیں ہیں، اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی رستے پر نہیں ہیں، حالانکہ وہ کتاب الہی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح بالکل انہی کسی بات وہ کہتے ہیں جو کچھ نہیں جانتے، یعنی مشرک۔ تو جس بات میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اللہ قیامت کے دن اس کا ان میں فیصلہ کر دے گا۔ اب ان آیات کی جو ہے 113 تک سورہ البقرہ کی آیات کی 104 سے 113 تک کی آیات کی تفسیر کچھ یوں بیان کرتے ہیں۔ اب اس حصے میں بنی اسرائیل کی منصب رسالت و نبوت سے تنزلی اور تحویل قبلہ کی تمہید شروع ہو رہی ہے۔ اس لیے بنی اسرائیل یہودی موضوع بحث ہیں۔
یہود مدینہ اور ان کے تربیت یافتہ منافقین کا وتیرہ تھا کہ وہ خب سے باطن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تحقیر کے لیے الفاظ کو بدل دیتے تھے۔ جب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھتے اور اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات انہیں سنائی نہ دیتی یا سمجھ نہ آتی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ دلانے کے لیے شروع میں رائنا کہتے، یعنی ذرا بات کو دوہرا دیں۔ اہل ایمان بھی ان کی دیکھا دیکھی یہی لفظ استعمال کرنے لگ گئے، جس کے بعد یہود اور منافقین اس لفظ رائنا کو زبان میں دبا کر حضور کی تحقیر کے لیے رائنا کہنے لگ گئے، جس کے معنی ہے اے ہمارے چرواہے۔ ایسے الفاظ یہود و منافقین کی ذہنی قباستوں کی تسکین کا باعث تھے، اور جب بھی کوئی صحابی رضی اللہ عنہ انہیں ایسی بات کہنے سے ٹوکتا تو وہ اسے کہتے کہ اس کے سننے میں فرق آ گیا ہے۔ چنانچہ اللہ نے اہل ایمان کو اس لفظ رائنا کو چھوڑ کر انظرنا کے لفظ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنے کا حکم دیا، یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف توجہ فرمائیں۔ کتابی اور مشرک حسد کی وجہ سے کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء کیوں بنایا گیا ہے اور کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آخری کتاب قرآن مجید نازل ہوئی۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بلائی یا خیر پہنچے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طبع سلیم پر گراں گزرتا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈارس اور دل جوئی کے لیے فرما رہا ہے کہ اللہ بڑے فضل والا ہے، جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے مختص کر لیتا ہے۔ اللہ مالک و ارض و سماوات ہے اور ہر چیز اس کے قبضہ قدرت میں ہے۔ آگے آیت کی تنسیق کا مطلب انسانی عقلی ارتقاء کے ساتھ قوانین شریعت میں رد و بدل ہے، نہ کہ دین کی بنیادی اساس توحید، رسالت اور قیامت کے قوانین میں تبدیلی ہے۔ مثال کے طور پر پہلا حکم شراب میں فائدے سے گناہ کا پہلو زیادہ ہے، یہ پہلا حکم آیا تھا قرآن میں۔ دوسرا حکم شراب میں نشے کی حالت میں نماز کے قریب مت جاؤ، یہ اس کے بعد ہے یعنی اس کی وہ جو بدلا گیا اسی آیت کو۔ تیسرا حکم شراب پینا حرام ہے، اور آخر میں یہ سختی سے حکم دے دیا گیا کہ شراب پینا حرام ہے، یہ ایک گناہ اور شیطانی کام ہے۔ اہل ایمان کی صفوں میں موجود منافقین بھی قوم موسیٰ علیہ السلام کی طرح ایسے سوال کرتے ہوں گے کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھے بغیر ایمان نہیں لائیں گے، جس کی تنبیہ کرتے ہوئے اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے سوال ایمان کے بدلے کفر کے مترادف ہیں اور سیدھی راہ سے بھٹکنا ہے۔ حسد کی وجہ سے منکرین یہود و نصارہ اور منافقین کا یہی مقصد ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے سوال کیے جائیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں، تاکہ اہل ایمان کو حق قبول کرنے کے بعد کفر کی طرف پھیر سکیں۔ ابتدائی مدنی دور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل ایمان سے کہا جا رہا ہے کہ ابھی وہ یہودیوں سے مت الجھیں، بلکہ ان کی دشنام ترازیوں سے وہ درگزر اور چشم پوشی سے کام لیں اور ان کا معاملہ اللہ قادر مطلق پر چھوڑ دیں۔ ابھی اپنی توجہ نماز، زکوٰۃ اور بھلائی کے کاموں میں رکھیں، کیونکہ یہی نیکی کے کام آگے فائدہ دیں گے۔ یہود و نصارہ کا باطل خیال تھا اور ابھی بھی ہے کہ وہی جنت کے حقدار ہیں، دوسرا کوئی نہیں ہے، جس کے جواب میں اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے اگر وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیں کہ وہ اپنی کتابوں میں سے کوئی ایسی دلیل یا حوالہ تو پیش کریں جہاں اللہ نے ان سے کوئی ایسا وعدہ کیا ہوا ہے۔ اللہ مزید فرما رہا ہے جنت کا حقدار تو وہی ہے جس نے اپنا سر اللہ کے آگے جھکایا اور نیک عمل کیے۔ اہل کتاب یہود و نصارہ کے اس دعوے کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ ان جیسے پہلے جاہل لوگوں نے بھی ایسے جھوٹے دعوے کیے تھے۔ ان سب کی اس غلط تکرار اور دعووں کا فیصلہ قیامت کے دن کر دیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔